ہمارے کان کے کروز مناسب فریکوینسی اندر داخل ہونے دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم آواز کی سمت کا تعین بھی کرتے ہیں، اور جب دماغ اس آواز کے نمونے کو پڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آواز آپ کے پیچھے سے آ رہی ہے، سامنے سے آ رہی ہے، یا دائیں سے یا بائیں سے۔ اسی طرح ایئر کینال سے آواز ہوتی ہوئی پردہ سے ٹکراتی ہے، اس پردہ کو ٹیمپرنگ میمبرین کہتے ہیں، وہ وائبریٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، کان کا پردہ آواز کی وائبریشن 3 ہڈیوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ ہڈیاں ایک پسٹن کی طرح کام کرتی ہیں، اور ان ویوز کو آگے ایک خاص حصہ کوکلیا ان آواز کو ویوز میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایمپلیفیکیشن کا کام کرتا ہے، اور اس میں فلوئڈ پریشر استعمال ہوتا ہے جو کہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ یہ ویو جب کوکلیا سے ٹکراتی ہیں تو وہاں پر 22 گنا زیادہ پریشر والے الیکٹریکل سگنل میں بدل دیتے ہیں، یعنی کوکلیا میں یہ پریشر جو ہے وہ الیکٹریکل سگنل میں بدلتا ہے، اور دماغ کے خاص حصہ سیریبرل کارٹیکس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس آواز کو ریڈ کیا جاتا ہے اور ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اور ان کی فریکوینسی کس طریقہ سے ہمارے جسموں کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ کوئی بھی آواز جو ہم سنتے ہیں وہ مختلف فریکوینسیز کا مجموعہ ہوتی ہے، مختلف رفتار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ آواز کی فریکوینسی، رفتار معلومات بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کی روشنی، رنگ، وائبریشن، موسیقی وغیرہ ہوتی ہے۔ ان تمام عوامل کی طرح قرآن کے الفاظ کی بھی خاص فریکوینسی ہے جو کہ ایک مسحور کن اثر رکھتی ہے، اور دماغ میں ان کی فریکوینسی کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ دماغ کے سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے جو ایک مکمل معلومات کا ذخیرہ ہے۔ اس لیے حقیقت میں دیکھیں تو ہم ٹھوس مائع گیس حتیٰ کہ پلازما میں بھی فریکوینسی کا عمل دخل دیکھتے ہیں۔ فریکوینسی کو عام فہم میں ویوز یا موجیں لیتے ہیں۔ آئنسٹائن فریکوینسی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ہر چیز کائنات میں وائبریشن، ارتعاش پذیری کی حالت میں ہے، جس سے مختلف قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ جان چکے کہ قرآن اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم چونکہ مادہ پرست ہو چکے ہیں، لہٰذا میں نے کوشش کی ہے کہ اس مادہ پرستی سے ہی ہم یہ بیان کر سکیں کہ مادیت بذات خود اللہ اور اس کے رسول کے در پہ کھڑی ہے۔ مادیت سے اسلام کی حقانیت کو آپ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بننا چاہ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔